بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ نحو کے اندر آج ہم پڑھتے ہیں جملہ شرطیہ کے قواعد۔ جملہ شرطیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں ایک کام کو دوسرے کام پر معلق کیا جائے۔ پہلے کام کو شرط اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ پہلا جو جملہ ہوتا ہے اس کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ کچھ اسماء ہوتے ہیں شرط کے لیے آتے ہیں اور کچھ حروف شرط کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر مشہور جو ان کو لکھا گیا ہے ان، لو، اذا، لولا، اما، اما، من، ما، اینا، متا، ایون، انا، ازما، حیثما، مہما، یہ تمام جو ہے یہ شرط کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے لولا۔ لولا جو ہے یہ ہمیشہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے لولا رحمت اللہ لہلک الناس، لولا رحمت اللہ، لولا رحمت اللہ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، لہلک الناس، تو لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے مکمل۔ لولا الکتابۃ لضاع اکثر العلم، کہا جاتا ہے کہ اگر کتابت نہ ہو، لولا الکتابۃ، اگر کتابت یعنی لکھائی نہ ہو، لضاع اکثر العلم، تو اکثر علم جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اس کے بعد آتا ہے اما۔ اما یہ شرط کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اما کے بعد اگر اما کے بعد عبارت میں ایک اور اما آئے تو اس کو اما پڑھا جائے گا، اما نہیں پڑھا جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، اگر لفظ اما کے بعد عبارت کے اندر ایک اور اما آ جائیں یا او آ جائیں تو اس صورت میں اما پڑھیں گے، اس کو اما نہیں پڑھیں گے۔ اما اور اما کے اندر فرق یہ ہوگا کہ اگر عبارت کے اندر اما کے بعد دوسرا اما آ جائے تو اس کو اما پڑھیں گے یا او آ جائے۔ مثال کے طور پہ ھذا العدد اما زوج او فرد، کہ یہ عدد جو ہے یہ جفت ہے یا طاق ہے، یعنی ھذا العدد اما زوج او فرد، یہاں پر یہ او کی مثال آ گئی کہ اما کے بعد او آ گیا، تو لہذا اس کو اما نہیں اما پڑھیں گے۔ دوسری مثال وہوا اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً او مجازاً، کہ شے کا شے کے ساتھ متصل ہونا اما حقیقتاً، یا تو وہ حقیقتاً اتصال ہوگا، او مجازاً، یا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اتصال جو ہے یہ بطور مجاز ہوگا۔ تو اما کے بعد اگر دوسرا اما آ جائے یا او آ جائے تو اس کو اما پڑھیں گے، اما نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ان کی اقسام۔ ان شرطیہ ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کتنی قسموں کے لیے آتا ہے؟ نمبر ایک، ان جو ہے شرط کے لیے آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ان شرطیہ۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ان نافیہ۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اکثر الا استثنائیہ آتا ہے، اور یہ کبھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور کبھی جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا۔ اب دیکھیں کہ ان کے فوراً بعد جو ہے ہوا کے بعد جو ہے الا آ گیا، کہ الا استثنائیہ آ گیا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ آگے جملہ فعلیہ ان اردنا الا الحسنى، ان اردنا، نہیں ہم ارادہ کرتے مگر نیکی ہی کا۔ تو اب اردنا فعل ہے تو فعل کے اوپر جو ہے انا داخل ہے اور اس کے فوراً بعد الا استثنائیہ آیا ہے۔ تیسری صورت ہے ان مخففہ من المثقلہ۔ ان مخففہ من المثقلہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ انا ہوتا ہے مشدد کے ساتھ، یعنی شد کے ساتھ انا اس کو پڑھتے ہیں، اور انا جو شد والا ہوتا ہے اس کو ساکن کر کے جو ان پڑھا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے ان مخففہ، ایسا ان جس کے اندر تخفیف کر دی گئی ہو من المثقلہ، مشدد سے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ان کل لما لیوفینہم، ان کل لما لیوفینہم۔ اس کے بعد ہے ان زائدہ، یہ اکثر ما نافیہ کے بعد آتا ہے، جیسے ما ان زید قائم، ما ان زید قائم۔ اس کے بعد ہے ان وصلیہ۔ ان وصلیہ کا اردو ترجمہ جب کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ۔
ان وصلیہ، وصلیہ کا معنی ہوتا ہے اگرچہ، اگرچہ کے اندر اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس ان کا، جیسے کہا جاتا ہے اکرم اخاک وان کان جاہلا، کہ تو اپنے بھائی کی عزت کر، وان کان جاہلا، اگرچہ وہ جاہل ہوں، اگرچہ وہ جاہل ہوں۔ اب دیکھیں کہ ان کا معنی اگر ہم نے کیا ہے تو اس کا معنی کیا ہم نے اگرچہ، تو ان وصلیہ کا معنی جب بھی کیا جاتا ہے تو اگرچہ کر کے کیا جاتا ہے کہ اکرم اخاک وان کان جاہلا، تو اپنے بھائی کی تعظیم کر اگرچہ وہ جاہل ہیں۔ آگے ایک چھوٹا سا نوٹ یہ ہے کہ کبھی ان شرطیہ لائے نفی کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور بظاہر الا استثنائیہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور لوگ اس کو الا استثنائیہ سمجھتے ہیں۔ یہ استثنائیہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ان شرطیہ ہوتا ہے جس کا لام میں ادغام کیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں الا تنفروا يعذبكم، الا تنفروا، الا تنفروا يعذبكم، تو الا جو ہے یہاں پر یہ تھا اصل میں ان لا تنفروا، ان لا تنفروا يعذبكم، تو کبھی ان جو ہے شرطیہ لا نافیہ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، اور جب لکھا جاتا ہے تو الا بن جاتا ہے، الا، اور لوگ اس کو جو ہے الا استثنائیہ سمجھتے ہیں، تو اس کو الا استثنائیہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان الگ ہے اور لا الگ ہے۔ اصل میں یہ جملہ بن جاتا ہے ان لا، ان لا، یہ تھا اصل میں الا تنفروا يعذبكم۔ تو جملہ شرطیہ کے قواعد میں سے ہم نے چند ایک پڑھے ہیں، باقی جو ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نحو کے یہ قواعد سمجھنے، قرآن و حدیث کے اوپر منطبق کر کے ان کا معنی اور مفہوم صحیح انداز کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معنی، مطالب، مفاہیم اور ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان جو ہے اس کو کشادہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔